فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے آپ کا سوال، میزبان ہے نعیم ناصف اور مہمان ہیں جناب قاری محمد مصطفیٰ راسخ۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی اعتکاف کے مسائل پر، اور کچھ مسائل جو تھے ان پہ ہم نے رہنمائی حاصل کی تھی اور آپ کے سامنے ان کا ذکر کیا۔ کچھ سوالات باقی تھے، آج کے پروگرام میں انشاءاللہ تعالی وہ جو بقیہ سوالات ہیں ان پر ہم بات کریں گے اور جناب قاری صاحب سے ہم شرعی رہنمائی لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ خیریت سے وبرکاتہ۔ ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ آمین۔ اعتکاف کی بات ہو رہی تھی اور ہم نے اعتکاف کیا ہے اور اس کی حکمتیں کیا ہیں اور اس کی فضیلت کیا ہے اور اس کے بارے میں جو احادیث ہیں وہ صحیح ہیں یا سندن ضعیف ہیں، گھر میں اعتکاف ہو سکے، تو اس طرح کے کئی مسائل تھے جن پر ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی۔ تو آغاز یہاں سے کرتے ہیں آج کے پروگرام کا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہم کہیں کہ اعتکاف کرنے والے کے لیے جائز نہیں ہے ان کا کرنا، وہ ممنوعات ہیں، ان کا کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ جی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ان چند چیزوں کا تذکرہ کیا ہے جو معتکف کے لیے جائز نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ یعود مریضاً، کہ وہ آدمی جو ہے باہر جا کر، مسجد سے باہر جا کر کسی مریض کی تیمارداری نہیں کرے گا۔ ہاں، البتہ ایک بیمار آدمی مسجد میں آ جاتا ہے اور وہ مسجد میں معتکف موجود ہے تو وہاں پر وہ تیمارداری کر بھی سکتا ہے، لیکن اسپیشل طور پر اعتکاف سے نکل کر، مسجد سے نکل کر باہر کسی بھی مریض کے لیے عیادت کے لیے نہیں جا سکتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا ولا یشہد جنازۃً، اور وہ کسی کے جنازے میں بھی شریک نہیں ہو سکتا اگر وہ جنازہ مسجد سے باہر ہے۔ مسجد میں جنازہ آ جائے تو جس طرح وہ باقی نمازوں میں باجماعت نماز ادا کر لیتا ہے تو اسی طرح وہ جنازہ بھی سب کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ ولا یمس امرأۃً، وہ اپنی عورت کو نہیں چھو سکتا۔ تو عورت کو چھونے سے مراد اس کے ساتھ بوس و کنار کرنا یا اس کے ساتھ پیار محبت کے معاملات کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔ آگے فرمایا ولا یباشرھا، اور نہ ہی وہ اس سے مباشرت کر سکتا ہے، جماع نہیں کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ ولا یخرج الی حاجۃ الا لما لا بد منہ، وہ کسی بہت ضروری کام کے بغیر مسجد سے نہیں نکل سکتا۔ یہاں ضروری کام سے مراد وہ کام ہے کہ جس کے بغیر اس کا گزارا نہ ہو۔ مثلا گھر سے اس کا کھانا لانے والا کوئی نہیں ہے اور مسجد میں کھانے کا بندوبست بھی نہیں ہے، تو وہ گھر سے جا کر اپنا کھانا لا سکتا ہے، وہاں پہ جا کر اپنا کھانا جو ہے کھا سکتا ہے۔ یا پھر مسجد کے اندر اگر نہانے کا بندوبست نہ ہو اور اس کو لازمی نہانا ہو، یا واش روم کا بندوبست نہ ہو اور اس نے واش روم کرنا ہو، تو یہ وہ ضروری امور ہیں جن کے بغیر انسان کا گزارا نہیں ہوتا ہے۔ تو ان ضروری امور کی وجہ سے وہ مسجد سے باہر نکل سکتا ہے، کھانا لا سکتا ہے، یا نہانے کے لیے جا سکتا ہے، یا واش روم کے لیے جا سکتا ہے، تو اس کے علاوہ اس کو مسجد سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ وہ چند ایک امور تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معتکف کے حوالے سے بیان فرمائے۔ اس میں بعض چیزیں ایسی بھی ہیں جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے معتکفین جو ہیں وہ اپنے اوپر بلا وجہ ہی لازم کر لیتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں فرمائی یا کوئی حکم نہیں دیا۔ بعض معتکفین کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ بالکل پردہ کر کے رکھتے ہیں، چہرہ چھپا کے رکھیں گے کہ کوئی ہمیں دیکھ نہ لے یا ہم کسی کو نہ دیکھیں۔ یا بعض معتکفین ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی اعتکاف کی حالت میں نہانا نہیں چاہیے، یا اور اس طرح کے بے شمار جو امور ہیں جو معتکفین صرف انہوں نے اپنے اوپر خود ان کو لازم کیا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی چیزوں کا حکم نہیں دیا ہے۔ اور یہ بات صحیح ہے کہ چہرہ چھپانا، یہ بھی مجھے یاد ہے، میں ایک عرصہ پہلے میری بہن گھر میں اعتکاف بیٹھی، تو میں چھوٹا تھا مجھے، لیکن وہ ابھی یاد ہے وہ ساری صورتحال کہ بہن پرچی پہ لکھ کے گھر میں خیمہ تھا، اعتکاف بھی گھر میں بیٹھی تھی، مسجد میں نہیں بیٹھی تھی، تو گھر میں جو خیمہ تھا اس خیمے کے اندر سے پرچی پہ لکھ کے دیتی تھی کہ مجھے سالن چاہیے، مجھے روٹی چاہیے، مجھے فلاں چیز چاہیے گھر میں، یعنی وہ بات نہیں کرتی تھی۔
اور خیال یہی تھا کہ شاید اعتکاف کرنے والے کو بات بھی نہیں کرنا چاہیے کسی سے اور چہرہ بھی چھپانا چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا یہ ممنوعات میں سے نہیں ہے. جی یہ چیزیں اللہ کے نبی نے ان چیزوں کو منع نہیں کیا ہے. بعض لوگوں کا تو یہ خیال ہے کہ لوگوں کو نہ ہم دیکھ سکیں نہ لوگ ہمیں دیکھ سکیں، نہ ہم کسی سے گفتگو کریں نہ کوئی ہم سے گفتگو کرے. اسی طرح بہت سارے امور ایسے ہیں کہ جو بظاہر تکلف محسوس ہوتے ہیں. مثلا ایک مسجد بڑی ہے، اس کے اندر صحن بھی موجود ہے اور دھوپ نکلی ہو، سردی کا موسم ہو، تو کہتے ہیں جی دھوپ نہیں سینکنی ہے. یا ایک مہمان مسجد میں آ گیا ہے تو کہتے ہیں جی ہم نے مہمان کو نہیں ملنا ہے. یا اسی طرح اذان کہنے پہ تکلف کریں گے، جی جو معتکف ہے وہ اذان نہیں کہہ سکتا ہے، اقامت نہیں کہہ سکتا ہے، آواز نہ باہر چلی جائے. وہ تو کسی کو جو لوگ ہیں ان کو آواز نہیں سنانا چاہتے تو سپیکر میں تو آواز کئی لوگوں کے پاس چلی جائے گی. اسی طرح بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ جمعے والے دن جب گیدرنگ زیادہ ہوتی ہے تو جو خیمے اتارے جاتے ہیں یہ درست نہیں ہے. حالانکہ یہ ساری وہ ضروریات زندگی ہیں جو مسجد کے ساتھ منسلک ہیں. ایک معتکف اگر مسجد میں موجود ہے وہ اذان کہہ سکتا ہے، اقامت کہہ سکتا ہے. وہاں پر اگر وہ اچھی آواز والا قاری ہے تو اس کو نماز پڑھانے کا اگر موقع مل جائے تو نماز پڑھا سکتا ہے. تو مسجد میں آئے ہوئے بیمار بندے کی وہ عیادت کر سکتا ہے. اگر جنازہ آ جائے تو جنازہ پڑھ سکتا ہے. تو یہ جو تکلفات اور پابندیاں اپنے اوپر خود لگا لی گئی ہیں، ان کا شریعت کے اندر کوئی تصور نہیں ہے اور شریعت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی پابندیاں بیان نہیں فرمائی ہیں. اچھا، ایک سائل ہم سے پوچھتا ہے کہ مستحاضہ عورت جو ہے اس کے اعتکاف کے بارے میں شرعی رہنمائی کیا ہے؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ اس کو اجازت دیتا ہے کہ نہیں ہے اس کے لیے؟ اصل میں ہمیں مستحاضہ اور حائضہ کا فرق پہلے معلوم ہونا چاہیے. حائضہ سے مراد وہ عورت ہے جس کو ایام مخصوصہ آ رہے ہوں، تو ان ایام کے اندر نہ تو وہ نماز پڑھتی ہے، نہ روزہ رکھتی ہے، اور نہ ہی وہ کوئی اور عبادت کر سکتی ہے، اور اس میں اعتکاف بھی شامل ہے، وہ اعتکاف نہیں کر سکتی ہے. تو ان مخصوص ایام کے بعد اگر پھر خون جاری رہتا ہے کسی بیماری کی وجہ سے تو اس کو حیض نہیں بلکہ اس کو استحاضہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو جو عورت مستحاضہ ہے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ وہ نماز بھی پڑھے گی، وہ روزہ بھی رکھے گی. تو جب وہ نماز اور روزہ یہ دو بڑی عبادات جو ہیں ان کو بجا لا سکتی ہے تو اس کے لیے اعتکاف کرنے میں بھی حرج کوئی نہیں ہے، چونکہ وہ ایک بیماری ہے. جی وہ ایک بیماری ہے، اور بیماری تو ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی شخص کو سلسلۃ البول کی شکایت ہو، یا اسی طرح مزی یا ودی یا جو بھی آؤٹ آف کنٹرول جو چیزیں ہو جائیں انسان کے کنٹرول میں نہ ہوں، تو جب ان کے لیے نماز اور روزے کی اجازت ہے، بلکہ وہ ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ نماز بھی پڑھیں گے اور روزہ بھی رکھیں گے، تو اس طرح ان کا اعتکاف بھی ہو جائے گا. بلکہ ایک حدیث کے اندر موجود ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں میں سے ایک بیوی مستحاضہ تھیں اور وہ اللہ کے نبی کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھ گئیں. اب بسا اوقات وہ زردی یا سرخی خون کی جو ہے وہ دیکھتیں اور پھر وہ اس وقت کے حساب سے بڑا تھال یا کوئی برتن وغیرہ رکھ دیتیں اور اس کے اوپر بیٹھ کر جو ہے نا یا اس کے اوپر لیٹتیں یا سوتے وقت رکھ لیتی اپنے نیچے تاکہ مس جو ہے اس کو وہ خون نہ لگے، یا نماز ادا کرتے ہوئے وہ جو ہے اس کے اوپر نماز ادا کرتی یا بیٹھ جاتی. لیکن اس کے باوجود وہ مسجد میں اعتکاف باقاعدہ انہوں نے کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع نہیں فرمایا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مستحاضہ کے لیے جس طرح نماز پڑھنا لازم ہے، روزہ رکھنا لازم ہے، اسی طرح اس کے لیے اعتکاف کرنا بھی درست ہے. حائضہ کے لیے درست نہیں ہے، مستحاضہ کے لیے درست ہے. جی حائضہ کے لیے درست نہیں ہے. درست ہے. اچھا، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ جو ممنوعات ہیں کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو منع ہیں، جو نہیں کرنی چاہیے، یہ تو ہیں جو منع ہیں. اب وہ چیزیں کون سی ہیں، وہ ان میں سے ہوں یا ان سے علاوہ ہوں کہ جو کرنے سے اعتکاف باقی نہیں رہتا، اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے؟ جی بہت سارے امور ایسے ہیں کہ جن کے سبب اعتکاف باطل ہو جاتا ہے، مطلب ختم ہو جاتا ہے. ان میں سے پہلا تو ہے جماع. اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ اعتکاف کی حالت میں جماع کر لیتا ہے تو اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا اور پھر وہ اعتکاف نہیں کرے گا. اور دوسری چیز جو ہے شہوت کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ میل ملاپ کرنا، جماع سے ہٹ کر میل جوڑ، بوس و کنار اور یہ ساری چیزیں. اگر تو شہوت کے ساتھ ہے تو اس سے اہل علم کا بیان یہ ہے کہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر بغیر شہوت کے ہے تو پھر اس کا اعتکاف جو ہے وہ باقی رہے گا، وہ باطل نہیں ہوگا. اور تیسری چیز جس سے اعتکاف باطل ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہاتھ کے ذریعے یا
تقرار نظر کے ذریعے آپ جو ہے اپنی منی کو خارج کر دیتے ہیں اور آپ کی منی جو ہے وہ نکل جاتی ہے، تو اس سے بھی آپ کا اعتکاف جو ہے وہ باطل ہو جائے گا۔ یعنی جس میں آپ کی نیت کا عمل دخل ہے، جی جو آپ آمدن کر رہے ہیں، آمدن کر رہے ہیں، یعنی ایک ہے کہ احتلام ہو جانا، آپ سوئے ہوئے وہ تو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، اور اس کے اوپر جو ہے کوئی کفارہ بھی نہیں ہے اور اس سے اعتکاف باطل بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو آپ آمدن کر رہے ہیں اور جان بوجھ کر رہے ہیں۔ اسی طرح چوتھی چیز یہ ہے کہ اگر کوئی عورت جو ہے وہ اعتکاف پہ بیٹھی ہے، اس کو حیض آ جائے یا اس کو نفاس کا خون شروع ہو جائے، ان دونوں حالتوں میں اس کا اعتکاف جو ہے وہ باطل ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص شراب پی لیتا ہے اعتکاف کی حالت میں اور اس کی عقل ختم ہو جاتی ہے، تو جب اس کی عقل ختم ہو جائے گی تو وہ مکلف ہی نہیں رہے گا، تو اس کا اعتکاف جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر ایک شخص جو ہے وہ اعتکاف کی حالت میں مرتد ہو جاتا ہے، تو جب وہ مرتد ہو گیا تو جب اس کا اسلام ہی باقی نہیں ہے تو پھر اس کا کوئی عمل بھی باقی نہیں ہے، اس کا اعتکاف بھی ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص خود نیت کر لے کہ میں اپنا اعتکاف ختم کرنا چاہتا ہوں، اعتکاف بیٹھا تھا، کسی وجہ سے اس کے دل میں یہ بات آئی جی میں اعتکاف ختم کرنا چاہتا ہوں، تو اس کا اعتکاف بھی ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص بغیر ضرورت کے اور بغیر حاجت کے مسجد سے نکل جاتا ہے اور باہر چلا جاتا ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے، حاجت نہیں ہے، تو اس کا اعتکاف بھی ختم ہو جائے گا۔ تو یہ وہ چند ایک چیزیں تھیں جو اہل علم نے اکٹھی کی ہیں کہ یہ اعتکاف کو باطل کر دینے والی ہیں، اور ان کی وجہ سے انسان کا اعتکاف ختم ہو جاتا ہے اور پھر اس کا اعتکاف جاری نہیں رہتا ہے۔ اچھا شیخ، آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر بلا ضرورت وہ مسجد سے باہر چلا جاتا ہے تو اس سے بھی باطل ہو جاتا ہے، اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے گا کہ ہمارے ہاں یہ بھی ایک مسئلہ رہتا ہے کہ مسجد کی حد بندی کیا ہے، مسجد کی حدود کیا ہیں، ہم کس کو مسجد کہیں گے؟ ایک تو مسجد کی حد عام طور پہ وہ ہوتی ہے نا کہ مسجد کی جو باہر کی دیوار ہے اور جو گیٹ ہے وہ وہاں سے مسجد کا آغاز ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ جو وضو کی جگہ ہے یا جو واش رومز ہیں وہ مسجد میں نہیں ہونے چاہیے، چونکہ مسجد ایک پاکیزہ جگہ ہوتی ہے تو یہ مسجد کا حصہ نہیں ہونا چاہیے، تو وہ جو اندر کا جو ہال ہے یا جو اندر کا گیٹ ہے وہاں سے اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ مسجد کی حد ہے۔ ہمیں مسجد کس کو سمجھنا چاہیے، اس کی حد بندی کیا ہوگی؟ مسجد جو ہے وہ جو باہر والی باؤنڈری ہے، باہر والی جو دیوار ہے اور جہاں پہ بڑا گیٹ لگا ہوا ہے، وہ وہاں سے لے کر اندر بے شک صحن ہو یا وہاں پہ پارک بنے ہوئے ہوں یا وہاں پہ راہداریاں ہوں، حتیٰ کہ وہاں پہ اگر پارکنگ بھی ہے، جیسے موٹر سائیکلیں کھڑے کرنے کی جگہ ہوتی ہے، گاڑیاں کھڑی کرنے کی جگہ ہوتی ہے، واش روم، ٹوٹیاں، یہ ساری چیزیں مسجد کے اندر آ جاتی ہیں۔ اگر آپ اس کو صرف وہ چھتی ہوئی جو جگہ ہے جہاں پر وہ ہال ہے اندر والا، اگر اسی کو اگر آپ مسجد شمار کر لیں تو پھر تو صحن جو ہے وہاں پہ اگر کوئی معتکف آ گیا تو اس کا اعتکاف ختم ہو گیا، کوئی آدمی واش روم میں چلا گیا تو اس کا اعتکاف ختم ہو گیا۔ تو یہ سارے کا سارا جو ہے یہ مسجد کا حصہ ہے۔ اب دیکھیں بیت اللہ شریف بہت وسیع عمارت ہے اور وہاں پہ واش روم بہت دور باہر جا کے ہوتے ہیں، اندر تو واش روم ہے ہی نہیں، لیکن جو لوگ وہاں پر اعتکاف کرتے ہیں وہ انہی واش رومز میں جاتے ہیں جو باہر ہے، لیکن وہ جو مین اس کی حد ہے اس باؤنڈری کے اندر ہے، اس کے اندر، ہاں اس کے اندر ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی معتکف دھوپ سینکنا چاہے تو وہ صحن میں بیٹھ کر وہ دھوپ سینک سکتا ہے، اس کے لیے کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ تو پھر اس میں ایک چیز اور بھی ہے، بسا اوقات واش روم لوگ جو ہیں وہ مسجد کے دروازے کے اندر ہی ان کے دروازے ہوتے ہیں، پھر تو وہ مسجد کے اندر ہی ہیں، حتیٰ کہ اگر واش روموں کا دروازہ باہر بھی موجود ہے تو وہ اگر دروازے سے نکل باہر واش روم میں چلا جاتا ہے تو اس میں بھی حرج کوئی نہیں، کیونکہ یہ وہ ضرورت کے تحت جا رہا ہے، کیونکہ اندر ضرورت تھی وہاں موجود نہیں تھے اور وہ باہر گیا ہے تو اس کے اعتکاف پہ انشاءاللہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ہم نے بات کی جو چیزیں ٹھیک نہیں ہیں اعتکاف پہ نہیں ہونی چاہیے، اور اس پہ بات کی کہ جن چیزوں سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اب وہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ بس اوقات ہم تکلف میں پڑ جاتے ہیں اور وہ چیزیں جس کا شریعت نے جس کی اجازت بھی دی ہے وہ بھی خود بھی نہیں لیتے اور شاید دینا بھی نہیں چاہتے معتکفین کو، تو یہ بتائیے گا کہ وہ جائز چیزیں کیا ہیں جو اعتکاف کی صورت میں بجا لائی جا سکتی ہیں، جن میں حرج کوئی نہیں ہے؟ جی ہمارے ہاں ایک رواج بن چکا ہے کہ ہم بہت ساری پابندیاں بلا وجہ اپنے اوپر جو ہیں وہ لگا لیتے ہیں اعتکاف کی حالت میں، حالانکہ جو گنجائشیں موجود ہیں، جو رعایتیں موجود ہیں، ان سے ہمیں فائدہ بھی اٹھانا چاہیے۔
تو اعتکاف کی حالت میں مسجد میں کھانا کھانا، پانی پینا یہ معتکف کے لیے جائز ہے۔ اسی طرح معتکف کے لیے مسجد میں سونا یہ بھی بالکل جائز ہے، کیونکہ وہ اب 10 دن جاگ تو نہیں سکتا ہے، اس نے مسجد کے اندر ہی سونا ہے۔ اسی طرح مسجد میں کپڑے بدلنا، نہانا یا کپڑے بدلنا اور پھر خوشبو لگانا، یہ ساری چیزیں بھی جائز ہیں۔ حتیٰ کہ اگر انسان کی بیوی جو ہے اس کے سر میں تیل لگائے تو وہ بھی جائز ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ تیل لگاتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اعتکاف میں ہوا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو گویا کہ ایک یعنی کہ خدمت جو معمولی خدمت ہے وہ اپنی بیوی سے اعتکاف کی حالت میں لی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اگر مسجد میں کوئی مریض آ گیا ہے تو اس کی عیادت کرنا، مسجد میں اگر کوئی جنازہ آ گیا ہے تو وہ جنازہ پڑھنا یہ بھی بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی عذر کی بنیاد پر، جیسے پہلے بھی میں نے بیان کیا کہ اگر کھانا لانے والا کوئی نہیں ہے تو کھانے کے لیے، یا واش روم مسجد میں موجود نہیں ہے تو قضاء حاجت کے لیے، تو اس کے لیے بھی معتکف جو ہے وہ باہر جا سکتا ہے۔ اور اگر وہ اپنی کسی ضرورت کے لیے جا رہا تھا اور رستے میں اس کو مریض کوئی مل گیا تو چلتے چلتے اس کی اگر وہ عیادت کر بھی لیتا ہے تو اس کے لیے بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسپیشل وہ عیادت کے لیے نہیں جائے گا، اپنی ضرورت کے لیے جا رہا تھا، وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے مسجد میں اس کو مریض مل گیا اور اس نے عیادت کر لی، اور اگر رستے میں اس کو مل گیا باقاعدہ اس نیت سے وہ نہیں گیا ہے۔ اسی طرح اعتکاف میں جو آدمی بیٹھا ہوا ہے اس کے گھر والے، اس کی بیوی بچے وہ اس کو ملنے کے لیے بھی آ سکتے ہیں، جس طرح کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف کر رہے تھے تو حضرت صفیہ ان کے پاس کھڑی تھیں، اور وہ ایک معروف واقعہ ہے کہ پاس سے 2 صحابہ گزرے تو اللہ کے نبی نے ان سے کہا جی آپ کھڑے ہو جائیں، یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ تو بہرحال بیوی بچے یا گھر والے جو ہیں وہ معتکف کو ملنے کے لیے بھی آ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ کہے جی کوئی مجھ سے بات نہ کرے، کوئی مجھے دیکھے نہ، یا کوئی مجھے ملنے کے لیے نہ آئے، نعوذ باللہ میں اچھوت ہو گیا ہوں۔ ہاں بالکل۔ اور پھر اسی طرح ایک علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ معتکف جو ہے وہ اگر مسجد میں اس کا نکاح ہو جائے تو وہ مسجد میں شادی بھی کر سکتا ہے۔ اچھا، شادی پہ بھی کوئی پابندی نہیں ہے، اور اگر کسی کا نکاح ہو تو اس میں حاضر بھی ہو سکتا ہے مسجد کے اندر۔ اسی طرح وہ اذان کہہ سکتا ہے، اقامت کہہ سکتا ہے، اور کسی کو خوش آمدید کہہ سکتا ہے۔ تو اسی طرح اگر اس کی قوم کے اندر لڑائی جھگڑا ہو جائے تو مسجد میں اگر صلح کا معاملہ ہو تو وہ مسجد میں وہاں رہ کر صلح بھی کروا سکتا ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ اعتکاف کے اندر جائز ہیں، اور ان کے اوپر بلا وجہ کی پابندیاں لگانا اور بلا وجہ تکلف کرنا شریعت جو ہے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے کچھ ایسی کوئی شرطیں بھی ہیں اعتکاف کے لیے؟ جی، جس طرح باقی عبادات کے لیے شرطیں ہیں اس طرح اعتکاف بھی ایک چونکہ عبادت ہے، اس کے لیے بھی شرط ہے کہ اعتکاف کرنے والا مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، تمیز رکھنے والا ہو، بے شک وہ مرد ہو یا عورت ہو، اور اسی طرح اس کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ حد سے اکبر اور حد سے اصغر دونوں سے پاک ہو۔ تو جو آدمی نجس ہے اس کو فوراً وہاں سے مسجد سے نکل جانا چاہیے اور وہ طہارت حاصل کرے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مسجد میں آ جائے۔ تو یہ شرائط جو ہیں یہ ہر معتکف کے اندر پایا جانا ضروری ہے۔ اعتکاف اگر کسی شخص سے ایسا کوئی فعل سر انجام دے لیتا ہے جس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، جی، تو پھر کیا کرے؟ اعتکاف تو اس کا ٹوٹ گیا، اب وہ کیا کرے کہ اس کی قضا ہوگی یا کہ اس کی کوئی اور صورت بنے گی؟ اعتکاف کی دراصل 2 شکلیں ہیں۔ اگر تو آپ کا اعتکاف نظر کا اعتکاف تھا جو کہ آپ کے اوپر لازم اور واجب تھا، اور آپ اس کو ختم کر دیتے ہیں کسی ایسے عمل کے ذریعے جس سے اعتکاف باطل ہو جاتا ہے، یا ویسے ہی آپ اس کو خود ہی عمدن توڑ کر چلے جاتے ہیں، تو اس کی قضا آپ کے اوپر لازم ہے، کیونکہ وہ آپ نے جتنے دن کی نظر مانی تھی وہ باقی دن پورے کرنے آپ کے لیے ضروری ہیں۔ لیکن اگر آپ ویسے نفلی مستحب اعتکاف کر رہے ہیں تو نماز نفلی یا کوئی بھی عبادت نفلی جو ہے اس کی قضا نہیں ہے۔ آپ نے اگر نفلی نماز شروع کی اور اس کو آپ نے درمیان میں توڑ دیا تو اس کی قضا نہیں ہے۔ آپ نے نفلی روزہ شروع کیا اس کو درمیان میں توڑ دیا تو اس کی بھی قضا نہیں ہے۔ تو اسی طرح اعتکاف جو ہے اگر یہ آپ نے نفلی شروع کیا اور اس کو توڑ دیا تو اس کی بھی قضا نہیں ہے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک عمل بذات خود ہی آپ کے اوپر لازم اور واجب نہیں ہے تو پھر اس کے قضا کرنا کیسے لازم اور واجب ہو سکتی ہے؟ اس کے قضا کا ہاں البتہ ایک بندہ کہتا ہے کہ نہیں جی میں نے ایک عمل شروع کیا تھا تو میں اس کو پورا کرنا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے ایک مستحب عمل ہوگا، جس طرح کہ پہلے نفل تھا اسی طرح بعد میں بھی اس کے لیے نفل ہوگا، لیکن اس کے اوپر فرض اور واجب نہیں ہے۔ پھر اس پہ ہم نے کچھ بات تو کی کہ مسجد میں اعتکاف کرنے کی، اب ایک سوال اور بھی ہے لوگ کرتے ہیں اور لوگ اس پہ عقیدہ بھی ایک طرح سے بنا ہوا ہے، جی جی، وہ یہ ہے کہ اعتکاف ہوگا تو وہ جامع مسجد میں ہوگا، عام جو چھوٹی مسجد ہے جہاں خطبہ نہیں ہوتا، جو جامع مسجد نہیں ہے وہاں اعتکاف نہیں ہوگا، تو یہ بات درست ہے؟ جی، جس طرح پہلے بھی میں یہ ایک دو مواقع پر امام بخاری رحمہ اللہ کی تبویب آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے، باب الاعتکاف فی العشر الاواخر والاعتکاف فی المساجد کلیہا، کہ اعتکاف ساری مسجدوں میں ہو سکتا ہے، اور بطور دلیل انہوں نے قرآن مجید کی یہی آیت پیش کی ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب کسی مسجد کی تخصیص نہیں کی کہ وہ جامع مسجد ہو یا جامع نہ ہو، جو بھی مسجد ہے ہر مسجد کے اندر اعتکاف ہو سکتا ہے اور اعتکاف جائز ہے، اور یہ حدیث جس کے اندر جامع مسجد کی شرط لگائی گئی ہے اس کے اندر ایک راوی ہیں لیث بن ابی سلیم، وہ ضعیف راوی ہیں، لہٰذا وہ روایت جو ہے وہ ہمارے لیے قابل حجت نہیں ہے، ہمارے لیے قرآن مجید کی یہ آیت اور صحیح احادیث جو ہیں وہی ہمارے لیے قابل حجت ہیں کہ اعتکاف ہر مسجد کے اندر ہو سکتا ہے، بے شک وہ جامع ہے یا غیر جامع ہے۔ اچھا، اعتکاف کرنے والا مسجد میں کب آئے گا اور اپنے خیمے میں کب داخل ہوگا؟ سنت کے مطابق وقت کیا ہے؟ جی، اب دیکھیں اعتکاف کرنے والا کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ لیلۃ القدر کو تلاش کرے، تو لیلۃ القدر جو ہے وہ 20ویں رمضان کی شام کو، یعنی مغرب کے بعد ہی 21ویں کی رات جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، تو معتکف جو ہے وہ مغرب کی نماز مسجد میں پڑھے گا اور اس کے بعد وہ مسجد کے اندر ہی رہے گا، وہ اپنے گھر میں نہیں جائے گا۔ ہاں البتہ وہ جو اپنا اس کا خیمہ ہے یا جو معتکف ہے اس میں داخل نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا وہ یہی تھا، صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی الفجر ثم داخل معتکفہ، کہ اللہ کے نبی جب اعتکاف کا ارادہ کرتے تو آپ فجر کی نماز پڑھ کر اپنے معتکف کے اندر اپنے خیمے کے اندر داخل ہوتے، تو مسجد میں رات وہ معتکف جو ہے وہ رات مسجد میں گزارے گا، رات مسجد میں گزارے گا، خیمے میں نہیں، خیمے میں نہیں گزارے خیمے میں داخل ہوگا فجر کے بعد، ٹھیک ہے، تو باقی ساری رات وہ عبادت میں مصروف رہے گا، جو بھی جس طرح کی عبادات ہے وہ کرتا رہے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں اس دفعہ یہ جو مسئلہ ہوا کرونا کا، تو پھر وہ اس طرح کی وبا آئے نا تو کچھ چیزیں بڑی کلیئر ہو کے سامنے آتی ہیں۔ اب اس صورتحال میں پھر ایک سوال کھڑا ہو گیا کہ مثال کے طور پہ لوگ بچ بھی رہے ہیں، ظاہر صحت کے مسائل ہیں اور حکومت نے SOPs بھی جاری کیے ہیں، تو سوال یہ بنتا ہے کہ اگر کسی مسجد میں عام طور پہ بغیر کسی وبا کے یا وبا اور بیماری کے ساتھ اعتکاف نہیں بیٹھا جا سکتا کسی مسجد میں، تو کیا اس کا گناہ تو نہیں ہے؟ کیا ہر مسجد میں کم از کم ایک اور زیادہ سے زیادہ جتنے بھی ہو جائیں ان افراد کا اعتکاف بیٹھنا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے، ایک مسجد میں یا 2 میں یا 10 میں یا 20 میں اگر ایک بندہ بھی اعتکاف میں نہیں بیٹھتا ہے تو اس سے کسی کے اوپر بھی یا امت کے اوپر بھی یا اس محلے والوں کے اوپر بھی یا مسلمانوں کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ یہ فرض نہیں ہے، نہ یہ فرض عین ہے اور نہ ہی یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر یہ فرض کفایہ ہوتا تو ہم کہتے جی چلیں کوئی ایک آدھ آدمی بیٹھ جائے تو باقیوں کی طرف سے کفایت کر جائے گا، یہ ایک مستحب عمل ہے، سنت ہے، تو اگر کسی مسجد میں کوئی بندہ بھی نہیں بیٹھا ہے تو کوئی ایسا تقاضا یا کوئی ایسی روایت یا کوئی ایسی نص نہیں ہے جس میں سب لوگوں کو گناہ گار یا ان کو مجرم یا ان کو جو ہے ترغیب دی گئی ہو کہ ہر مسجد کے اندر کوئی نہ کوئی بندہ لازمی ہونا چاہیے، ایسی کوئی نص جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ اچھا، ایک سائل کہتے ہیں کہ ایک تو ہے نا کہ انسان روزہ اس سے ٹوٹ جائے جہالت کی وجہ سے یا اپنی خواہشات سے مغلوب ہو کے، یا جتنے روزہ توڑنے والی جو چیزیں ہیں ان میں سے کوئی ایک وہ بجا لے ہے۔ ایک یہ ہے کہ انسان پہ ایسی ضرورت بن جاتی ہے، اس کی ایک مجبوری بن جاتی ہے، کوئی ایسی صحت کے مسائل ہو جاتے ہیں یا کوئی ایسا سنگین مسئلہ ہو جائے، کوئی شرعی عذر بن جاتا ہے، کوئی شرعی عذر بن جائے، تو کیا ایسی صورت میں ایک معتکف اپنا اعتکاف توڑ سکتا ہے؟ تو یہ تو دیکھیں یہ سارے اضطراری کیفیتیں ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے ہیں،
اضطراری کیفیت میں مجبوری کی حالت میں آپ نماز بھی توڑ سکتے ہیں، آپ روزہ بھی توڑ سکتے ہیں، آپ اعتکاف بھی توڑ سکتے ہیں، تو اس میں تو انسان کا کوئی اپنے بس والی بات ہی نہیں ہے۔ تو جب آپ کے اوپر کوئی ایسی کیفیت طاری ہو جائے کہ جس میں آپ کو اپنی جان کا خطرہ ہو یا آپ کو اپنی ہلاکت کا اندیشہ ہو تو آپ اعتکاف ختم کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے اگر پہلے ہم نے اس پہ بات کر لی جی کہ اعتکاف چونکہ سنت ہے، فرض ہے نہیں، تو اس کا قضا بھی نہیں اس کی ہوگی، قضا بھی پھر نہیں ہوگی، اور جب قضا نہیں ہے تو پھر اس کا کفارہ بھی نہیں ہوگا۔ کفارہ بھی نہیں ہے، الا یہ کہ وہ نظر کا آپ کا وہ تو ایک چل رہا فرض ہو، ہوگی نا، ہاں وہ نظر کی وجہ سے فرض ہوا۔ شیخ جزاکم اللہ خیر، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ تھے اعتکاف کے بارے میں لوگوں کے سوالات اور بالعموم جو پوچھے جاتے ہیں اور جن کا ذکر کیا جاتا ہے، جن کے بارے میں لوگ کنفیوز رہتے ہیں، یہ سوالات تھے اور ان کے بارے میں یہ شرعی رہنمائی تھی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔